السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، حضرت فضل الصمد حضرت مولانا میاں پیری بیٹی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا میاں علیہ رحمت رضوان جہاں صوفی، درویش اور مجذوب تھے، وہیں ایک طرف آپ ایک شاندار اور بلند پایہ مقرر ذیشان بھی تھے۔ مولانا میاں واعظ و تقریر میں اپنے والد کے مثیل تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبدالاحد علیہ رحمت رضوان ہے، جو آپ حضرت محدث سورتی علیہ رحمت رضوان کے صاحبزادے ہیں۔ یوں حضرت مولانا میاں علیہ رحمت رضوان حضرت محدث سورتی علیہ رحمت رضوان کے پوتے ہوتے ہیں، اور حضرت مولانا میاں علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی حضرت قبلہ عبدالاحد علیہ رحمت رضوان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے سلطان الواعظین کے عظیم لقب سے یاد فرمایا۔ مولانا میاں علیہ رحمت رضوان نے خطابت کا ایسا دل نشین انداز پایا تھا کہ کئی گھنٹے آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، پھر بھی مجموعہ ساکت رہتا اور سننے کی خواہش مزید باقی رہتی۔ آپ کی آواز ایسی بلند اور کھنکدار تھی، لگتا تھا کہ پہاڑوں کی وادیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں اور کوئی وہاں بول رہا ہو۔ دوران تقریر اکثر جذب کے عالم میں چلے جاتے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 20 سال تک میدان خطابت کو رونق اور عزت بخشی۔ ممبئی، احمد آباد، اجمیر معلیٰ، دہلی، سیالکوٹ، لاہور، کراچی، مراد آباد، کانپور، بریلی، میرٹھ، بدایوں، پٹنہ، غازی پور، کلکتہ، بر صغیر کے تقریباً تمام ریاستوں میں آپ کی تقریروں کا بہت شہرا تھا۔ جس زمانے میں آپ تقریریں کیا کرتے تھے، پورا سال تقاریر کی مصروفیات کی وجہ سے سفر ہی میں رہتے تھے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت شاہ حامد رضا خاں علیہ رحمت رضوان، حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا عبد المجید بدایونی علیہ رحمت رضوان، حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمت رضوان، حضور محدث اعظم سید محمد کششوی علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا عبد القدیر بدایونی علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا عبد الحلیم گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان اور مولانا مصباح الحسن چشتی، مولانا غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت رضوان سے آپ کے قریبی تعلقات تھے اور آپ سے بے انتہا محبتیں فرمایا کرتے تھے۔ دین اسلام کی خدمت اور اہل سنت و جماعت کی اشاعت کے لیے مولانا میاں ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں باطل تحریکوں کے آگے سینہ سپر رہے، جم کر ان کے خلاف تقریریں فرمائی اور رد افعال میں اٹھنے والی تحریکوں میں حصہ لیا۔ مولانا میاں علیہ رحمت رضوان نے ہمیشہ بد مذہبیت اور صلح کلیت سے بھری ہوئی تحریک جمعیت العلماء ہند کا رد فرمایا۔ اس کے کردار پر نکتہ چینی کرنے اور ہر جگہ مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ مشرکین کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، جو واقعتاً مشرکوں کے ہاتھ کا کھلونا جمعیت علماء ہند ہی ہے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بھی شاہ مولانا میاں علیہ رحمت رضوان نے تقریباً پورے ملک کا دورہ فرمایا اور مذہب و ملت کی حمایت میں تقاریر فرماتے رہے اور خوابیدہ قوم کو بیدار کرنے کی صحیح فرماتے رہے۔ 1939 میں اہل سنت و جماعت کے علماء اور عوام کی جانب سے جب سیالکوٹ پاکستان کے شہر میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور ایک عظیم شان میلاد النبی کانفرنس میں آپ نے خطاب فرمایا، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ حضرت مولانا میاں علیہ رحمت رضوان کو بھی دعوت دی گئی، آپ اس جلسے میں پہنچے۔ آپ نے اس کانفرنس اور اس کے علاوہ قرب و جوار میں ہونے والے متعدد اجلاس میں خطاب فرمایا۔ چنانچہ سیالکوٹ سے واپسی پر لاہور کے اسٹیشن پر نقص امن ایکٹ یعنی شانتی بھنگ کرنے کے تحت آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور پابند سلاسل کر دیا گیا اور 3 ماہ تک آپ کو نظر بند رکھا گیا۔ حضرت مولانا میاں علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی حضرت مولانا شاہ فضل الصمد عرف مولانا میاں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 شوال 1327 ہجری پر مطابق 27 اکتوبر 1909 کو بروز چاشمبہ گنج مراد آباد یوپی بھارت میں حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدثی علیہ رحمت رضوان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالاحد علیہ رحمت رضوان کے گھر ہوئی۔ آپ کا نام مبارک آپ کے دادا نے اپنے پیر و مرشد حضرت فضل الرحمن علیہ رحمت رضوان کی نسبت سے فضل الصمد رکھا اور آپ کے نانا حضرت شاہ عبد الکریم فضل رحمانی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو پیار سے مانا پکارنا شروع کیا۔ آپ کا تاریخی نام شمس الفیوز ہے۔ حضرت فضل الصمد شاہ مولانا میاں علیہ رحمت رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون اور اپنے چچا عبدالحی سے حاصل کی۔ درس نظامی کی کچھ کتابیں اپنے والد سلطان الواعظین حضرت عبدالاحد میاں قادری علیہ رحمت رضوان سے پڑھی اور کچھ کتابیں اپنے دوسرے چچا حضرت مولانا مشتاق احمد کانپوری علیہ رحمت رضوان سے پڑھی۔ دورہ حدیث آپ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے مکمل کیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالاحد
वहाद कादरी अला रहमत रिजवान ने आपको बचपन ही में अपने पीर मुर्शिद आला हजरत अला रहमत रिजवान से मुरीद करवा दिया था। चूंकि हजरत मौलाना मियां आला रहमत रिजवान की विलादत 1909 ईस्वी में हुई और आला हजरत अला रहमत रिजवान का विसाल 1921 में हुआ, यानी जब आला हजरत अला रहमत रिजवान का विसाल हुआ तो उस वक्त हजरत मौलाना मियां आला रहमत रिजवान तकरीबन 12-13 साल के थे। हजरत मौलाना मियां आला रहमत रिजवान को सिलसिले आलिया कादरिया रिजविया बरकातिया में हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना शाह हामिद रजा खां आला रहमत रिजवान से शर्फ खिलाफत हासिल था और सिलसिले चिश्तिया में आपको हजरत मौलाना मिसबाउल हसन चिश्ती फुफंदवी आला रहमत रिजवान से शर्फ खिलाफत हासिल थी। हजरत मौलाना मियां आला रहमत रिजवान का विसाल पीलीभीत में हुआ और आपका मजार शरीफ पीलीभीत में वाक़ई है। हजरत शाह मौलाना मियां आला रहमत रिजवान के हवाले से मजीद जानने के लिए आप तज़किरे शाह मौलाना मियां आला रहमत रिजवान मौलाना अब्दुल करीम नूरी साहब ने तहरीर फरमाया है, आप उनसे राब्ता करके वो किताब हासिल कर सके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।